بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے لیے ایک نئی کہانی لے کر آئے ہیں اور یقیناً آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئے گی۔ تو ہم اپنی کہانی خوفناک سی بہت زیادہ شروع کرتے ہیں۔ رات کا وقت تھا، اچانک سوتے میں علیان کی آنکھ کھل گئی۔ پیاس کی طلب محسوس ہونے پر وہ چھت سے نیچے اتر آیا۔ پانی سے اپنی پیاس بجھا کر وہ واپس سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چھت پر جانے لگا۔ اچانک اس کی نظر ایک مکان پر پڑی۔ وہ مکان کا چند گھر چھوڑ کر تھا۔ چاند کی روشنی میں اس گھر کی چھت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے دیکھا چھت پر ایک آدمی سر پر ہیٹ لگائے ٹہل رہا ہے۔ ہیٹ کی وجہ سے آدمی کا چہرہ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ علیان کو بڑی حیرت ہوئی۔ اس مکان کی چھت پر یہ آدمی کیا کر رہا ہے؟ اسے خوف سا محسوس ہوا اور وہ ڈرتے ڈرتے چھت پر آیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ اپنا خوف مٹانے کو اس نے جسم اور چہرے کو اچھی طرح سے ڈھک لیا تھا۔ اس طرح کرنے سے کسی قدر اس کا خوف کم ہو گیا تھا، لیکن ختم نہیں ہوا۔ علیان 2 ماہ کی چھٹیاں گزارنے گاؤں میں اپنے ماموں الیاس کے گھر آیا ہوا تھا۔ اسے گاؤں آئے چند ہی دن ہوئے تھے۔ جب بھی علیان گاؤں آتا اس مکان کو بند ہی پاتا۔ جب وہ اپنی مومانی یاسمین سے اس مکان کے بارے میں پوچھتا، اسے یہی جواب ملتا کہ مالک مکان فیروز بیرون ملک گیا ہوا ہے۔ جب سے یہ مکان خالی پڑا ہے، دروازے کا تالا بھی زنگ آلود ہو چکا تھا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ مکان برسوں سے بند ہے۔ اسے کسی نے کھولنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ گاؤں میں اس پراسرار مکان کے بارے میں عجیب و غریب باتیں مشہور تھیں۔ کوئی کہتا تھا کہ اس مکان میں چڑیلیں رہتی ہیں، کوئی کہتا ہے اس مکان میں جنات رہتے ہیں، جو انسانی روپ میں آ کر گھر کے اندر گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ کسی کی نظر ان پر پڑے تو غائب ہو جاتے ہیں۔ مومانی جان نے علیان کو بھی اس پراسرار مکان کے پاس جانے سے منع کیا تھا۔ اسے منع کرنے پر علیان کا تجسس اور بڑھ گیا تھا۔ وہ مکان کے بارے میں جاننا چاہتا تھا کہ اس مکان کے بارے میں جو باتیں پھیلائی گئی ہیں کیا وہ واقعی درست ہیں۔ اس مکان میں کسی طرح داخل ہوا جائے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ باہر سے مکان کے دروازے پر موٹا سا زنگ آلود تالا پڑا ہوا تھا۔ اسے کھولے بغیر مکان کے اندر داخل نہیں ہوا جا سکتا تھا۔ آج رات مکان کی چھت پر اس اجنبی پراسرار شخص کو دیکھ کر علیان کا تجسس اور بڑھ گیا۔ وہ اس مکان کے بارے میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ شخص کون ہے جو رات میں کسی قدر دلیری سے چھت پر ٹہل رہا تھا۔ پراسرار مکان کے بارے میں سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گیا۔ صبح بیدار ہونے پر جب اس کی نظر پراسرار مکان پر پڑی، اسے رات کا واقعہ یاد آ گیا۔ اس نے جب مومانی جان سے پراسرار شخص کے بارے میں ذکر کیا، ان کا چہرہ فاق ہو گیا۔ علیان بیٹے، اس پراسرار شخص کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ وہ مکان کے مالک کا آسیب ہے، لیکن تم نے مجھے بتایا تھا کہ اس مکان کا مالک بیرون ملک رہتا ہے۔ ہاں، میں نے جو بتایا وہ بھی سچ ہے۔ سمجھا نہیں؟ اس مکان کا مالک فیروز بیرون ملک چلا گیا تھا، لیکن جن لوگوں نے اس پراسرار مکان میں جس شخص کو دیکھا ہے، ان کا خیال ہے کہ اس شخص کی صورت ہو بہو فیروز سے ملتی ہے۔ اس کا مطلب ہے فیروز کا بیرون ملک انتقال ہو گیا ہے اور اس مکان میں اس کی روح گھومتی رہتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ علیان نے پوچھا۔ یہ دنیا ہے، یہاں سب کچھ ممکن ہے۔ دنیا میں بے شمار حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ اکثر حادثات میں ہلاک ہو جانے والوں کی روحیں بھٹکتی پھرتی ہیں، مگر ایسا ہی شاید فیروز کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ واقعی ایسا ہی ہوا ہوگا، جبھی اس کی روح بھٹکتی پھر رہی ہے، علیان نے کہا۔ اس نے یہ بات کر کے وقتی طور پر موضوع کو ختم کر دیا، لیکن اس کا تجسس اور بڑھ گیا۔ وہ اب اس پراسرار مکان کے اندر گھس کر دنیا دیکھنا چاہتا تھا کہ واقعی جو لوگ کہہ رہے ہیں سچ ہے یا کچھ اور ہے۔ علیان نے جاسوسی کہانی میں پڑھا تھا کہ اس قسم کی عمارتوں اور گھروں میں جرائم پیشہ لوگ پناہ لے کر اپنی سرگرمیاں جاری رکھتے ہیں اور علاقے میں یہ بات مشہور کر دیتے ہیں کہ اس عمارت میں آسیب ہے، تاکہ کوئی اس عمارت میں رخ نہ کرے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ علیان کھڑکی کے پاس موجود اس مکان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ مکان کے کمرے میں کوئی ٹہل رہا ہے، اور وہ جو ٹہل رہا تھا وہ کوئی اور نہیں، وہی شخص تھا جس کو اس نے رات میں دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کا تجسس اور بڑھ گیا اور اس نے سوچ لیا کہ اب وہ کسی طرح بھی اس مکان کے راز سے پردہ اٹھائے گا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ یہ شخص کوئی آسیب نہیں بلکہ پراسرار سرگرمیوں میں ملوث کوئی جرائم پیشہ شخص ہے۔ رات میں آسیب نظر آ جاتے ہیں، دن میں آسیب نظر نہیں آتے ہیں، لیکن یہ شخص دن میں بھی نظر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی بات ہے۔ اس حقیقت سے جب بھی پردہ اٹھ سکتا ہے جب وہ اس مکان میں کسی طرح داخل ہو جائے
اور وہاں جا کر دیکھے وہاں کیا چل رہا ہے۔ گرمی کے دن تھے، دن میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہو جانے سے گلیوں میں سناٹے کا راج ہو جاتا ہے۔ دن کی روشنی میں وہ اگر اس گھر میں داخل ہو جائے تو ڈر بھی نہیں لگے گا، وہ ہر چیز کو بآسانی دیکھ سکے گا۔ الیان نے دل ہی دل میں گھر میں گھسنے کا منصوبہ تیار کر لیا۔ اس منصوبے کا اس نے ممائن جان، ماموں جان اور کزنس کو بھی نہ بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اکیلے ہی اس منصوبے پر عمل کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب اس کے کزن شرجیل، عدنان، منصور سو رہے تھے، وہ چپکے سے اٹھا اور گھر سے نکل گیا۔ وہ پراسرار گھر کی پچھلی طرف چلا گیا۔ وہاں ایک نیم کا درخت تھا جس پر وہ چڑھ کر آسانی سے پراسرار مکان میں داخل ہو سکتا تھا۔ الیان نے گلی میں ادھر ادھر دیکھا، ہر طرف سناٹے کا راج تھا۔ الیان کو درخت چڑھنے کی عادت نہیں تھی، لیکن تھوڑی سی کوشش کرنے پر وہ درخت پر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا۔ کمرے کی کھڑکی ٹوٹ پھوٹ چکی تھی، اس لیے کھڑکی کو ذرا سا دھکا دیا، وہ کھڑکی اپنی جگہ چھوڑ کر اندر کمرے میں جا گری۔ الیان آسانی سے کھڑکی کے راستے اندر داخل ہو گیا۔ ہر طرف کچرے کا ڈھیر، فرش پر مٹی کی تہہ لگی ہوئی تھی، مکڑیوں نے کمروں میں جالے بنائے ہوئے تھے۔ الیان کو یہ منظر کسی ڈراؤنی فلم کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اس نے تمام کمروں کی تلاشی لی، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک کمرے میں ایک انسانی ڈھانچہ پڑا ہوا تھا، اس ڈھانچے کی ہڈیاں ہی ہڈیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ الیان نے ڈھانچے کے پاس سے مٹی کی تہہ کو صاف کیا۔ اس کے مٹی کو صاف کرنے سے وہاں خون کے دھبے نظر آئے۔ بظاہر وہ تازہ خون کے دھبے نہیں تھے، لیکن ان کو دیکھ کر صاف محسوس ہو رہا تھا کہ یہ خون کے ہی دھبے ہیں، برسوں پرانے ہیں۔ انسانی ڈھانچہ اور خون سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ یہاں قتل ہوا ہے۔ قتل ہونے والا کون ہے؟ کیونکہ مکان کا مالک یہاں رہتا نہیں تھا۔ ضرور یہ کوئی چور ہے جو گھر میں چوری کے ارادے سے آیا اور مارا گیا۔ لیکن سوال یہی پیدا ہو رہا تھا کہ اس کو قتل کس نے کیا اور کیوں؟ الیان نے سارے گھر میں تلاشی لی، لیکن وہاں کچھ ایسا نہ تھا سوائے گھر کے استعمال ہونے والی اشیاء کے۔ الیان کو محسوس ہوا کہ کمرے کے دروازے پر کوئی ہے۔ اس نے جو اس طرف دیکھا، اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ دروازے پر کوئی اور نہیں، وہی شخص کھڑا تھا جسے اس نے رات میں چھت پر دیکھا تھا اور دن میں کمرے میں ٹہلتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ ابھی بھی وہ سر پر ہیٹ لگائے ہوئے تھا۔ الیان نے کوشش کی وہ خوفزدہ نہ ہو، لیکن پھر بھی اس شخص سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی نظریں الیان پر تھی۔ تم کون ہو؟ الیان نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ جس کی تلاش میں تم یہاں آئے ہو، میں وہی ہوں۔ میں کسی کی تلاش میں یہاں نہیں آیا۔ جھوٹ مت بولو، تمہیں تجسس ہوا تھا مجھے اس چھت پر دیکھ کر کہ اسی لیے آج مکان میں چلے آئے ہو۔ یہ سچ ہے، لیکن میں تمہیں نہیں جانتا، اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ میں اس مکان کا مالک ہوں۔ اس مکان کا مالک ہی کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ کیا تمہیں میرے مالک مکان ہونے پر شک ہے؟ آدمی نے الیان کو گھورا۔ سنا ہے اس مکان کا مالک بیرون ملک چلا گیا ہے اور پھر لوٹ کر نہیں آیا۔ اپنے وطن میں لوٹ کر میں آ گیا تھا، اپنے گھر میں رات کی تاریکی میں داخل ہوا تھا، اسی لیے کسی نے مجھے نہیں دیکھا۔ تم کب اپنے گھر آئے تھے؟ برسوں بیت گئے اس گھر میں آئے۔ گھر کی حالت بتا رہی ہے کہ ابھی بھی اس گھر میں لوٹے ہو۔ الیان نے کہا، تمہارے پاس جو ڈھانچہ پڑا ہے وہ دراصل میرا ہی ڈھانچہ ہے۔ اگر یہ تمہارا ڈھانچہ ہے پھر تم زندہ کیسے ہو؟ بڑا ہی دلچسپ سوال کیا ہے تم نے، اور میں اس کا ضرور جواب دوں گا، اجنبی شخص نے کہا۔ الیان خوفزدہ ہونے کے باوجود دلچسپی سے اجنبی کے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا۔ جس رات میں اپنے گھر لوٹا میرے پاس نوٹوں سے بھرا بریف کیس تھا۔ وہ دولت بیرون ملک میں دیر رہ کر میں نے سخت محنت و مشقت سے کمائی تھی۔ وہ 4 آدمی تھے جن کو پتہ نہیں کیسے معلومات مل گئی کہ بیرون ملک میں رہ کر دولت کما کر آ رہا ہوں۔ وہ ایئرپورٹ سے میرا تعاقب کرتے ہوئے میرے گھر تک پہنچ گئے۔ کیا تم نے اپنے آنے کی کسی کو اطلاع دی تھی؟ الیان نے پوچھا۔ کس کو اطلاع دیتا؟ گاؤں میں میرا تھا ہی کون جو میں جن کو بتاتا۔ والدین کا انتقال ہو جانے پر ہی میں بیرون ملک دولت کمانے چلا گیا تھا۔ اچھا، وہ چاروں تم سے کیا چاہ رہے تھے؟ ظاہر سی بات ہے، وہ میرے خون پسینے کی کمائی دولت کو لوٹنا چاہتے تھے۔ کیا وہ کامیاب ہو گئے؟ الیان نے پوچھا۔ ہاں، میں اکیلا، وہ 4 تھے، کیسے مقابلہ کرتا؟ میں ان کو اپنی دولت دینا نہیں چاہتا تھا، اس لیے مزاحمت کی، انہیں غصہ آ گیا اور مجھے پکڑ کر زمین پر لٹا دیا اور بے دردی سے میرے گلے پر چھری پھیر دی۔ میں تڑپ کر مر گیا اور وہ میرا نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس لے کر فرار ہو گئے۔ میں کچھ بھی نہیں کر سکا جب سے میری روح اس گھر میں بھٹکتی پھر رہی ہے۔ دن رات محنت تم نے کی اور مزے میں زکیت رہے، الیان نے کہا۔ جب تک وہ زندہ رہے میری روح بے چین رہی،
میری روح راتوں میں گھر سے نکل جاتی اور ان ڈکیتوں کے گھروں تک پہنچ جاتی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر ڈر جاتے۔ تم نے ان سے انتقام کیوں نہیں لیا؟ میری روح انسانوں کو ڈرا سکتی ہے لیکن میں کسی کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ دن رات میرے خوف میں مبتلا رہتے۔ ایک دن ڈکیتی کی واردات میں پولیس کے ہاتھوں مارے گئے۔ ان کے مر جانے پر میری روح کو قرار آ گیا۔ انسان کے مر جانے پر اس کی روح دنیا سے چلی جاتی ہے، لیکن تمہاری روح دنیا میں کیوں ہے؟ لیان نے پوچھا۔ اس لیے کہ میری تدفین نہیں ہوئی۔ جب تک میری تدفین نہیں ہوگی میری روح دنیا میں رہے گی، اس نے بتایا۔ میں اپنے ماموں جان سے اس سلسلے میں بات کروں گا کہ وہ تمہارے ڈھانچے کو تدفین کر دیں تاکہ تمہاری روح دنیا میں نہ بھٹکتی پھرے۔ ایسا ہو جانا میرے لیے فائدہ مند رہے گا۔ کم از کم اس عذاب سے بچ جاؤں گا کہ مر کبھی میری روح بھٹکتی پھر رہی ہے۔ اس مکان کا کیا بنے گا؟ تمہارا کوئی وارث بھی نہیں ہے جو تمہارے کام آ سکے۔ تم نے درست کہا، واقعی کسی کام کا نہیں ہے۔ میری خواہش تھی اور اب بھی خواہش ہے میرا انتقال ہو جانے پر اس گھر کو دینی مدرسہ بنا دیا جائے تاکہ مرنے کے بعد بھی ثواب ملنے کا سلسلہ جاری رہے۔ اس نے کہا، کیا تم نے اس حوالے سے کوئی وصیت نامہ تیار کرایا تھا؟ علیان نے پوچھا۔ بیرون ملک جانے سے قبل میں نے وصیت نامہ تیار کرا لیا تھا اور اس وصیت نامے کی روح سے میرے بیرون ملک انتقال ہو جانے کی صورت میں گاؤں والوں کو اختیار ہوگا۔ وہ میرے اس گھر کو مدرسے میں تبدیل کر دیں اور وصیت کے مطابق کمرے کی الماری میں ایک پیلی فائل موجود ہے، اس نے کہا۔ علیان نے جب کمرے سے پیلی فائل نکالی، اس میں وصیت نامہ موجود تھا جو اس بات کا ثبوت تھا کہ سچ کہہ رہا ہے۔ پراسرار مکان کے مالک فیروز سے بات چیت کر کے علیان مطمئن ہو چکا تھا۔ اس پراسرار مکان میں وہ جیسے داخل ہوا تھا ویسے ہی درخت کے ذریعے باہر آ گیا۔ علیان نے جب ماموں جان کو سارا قصہ سنایا اور انہیں یقین نہیں آیا، لیکن وصیت نامہ دیکھ کر انہیں علیان کی بات کا یقین کر لینا پڑا۔ پراسرار مکان کے دروازے کا تالا توڑ کر فیروز کے ڈھانچے کو تدفین کر دی گئی۔ اس کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی بھی کرائی گئی۔ اس کی خواہش اور وصیت نامے کی روح سے پراسرار مکان کو مدرسے میں تبدیل کر دیا گیا۔ جب علیان چھٹیاں ختم ہو جانے پر شہر اپنے گھر واپس جا رہا تھا، پراسرار مکان میں دینی تعلیم کا آغاز ہو چکا تھا۔ گاؤں کے بچے مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ علیان بھی بہت خوش تھا کہ اس کے تجسس کے سبب پراسرار مکان کا راز سب کو معلوم ہو چکا تھا۔ گاؤں میں پھر کسی کو فیروز کی روح نظر نہیں آئی۔ تو یہ ہماری تھی ایک چھوٹی سی اور دلچسپ خوفناک سی کہانی۔ آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے فرینڈس اینڈ فیملی کے ساتھ میرے چینل کو ضرور شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔